أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى في مقام آخر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 23 رجب سن 1421 ہجری مطابق 20 اکتوبر سن 2000 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات بطحہ ریاض کے زیر اہتمام جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس عظیم الشان اجتماع میں میری گفتگو کا موضوع ہے گناہوں کے اثرات۔ قبل ازیں کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی تشریح کروں اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں، میں اپنے ان تمام اخوان کا اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر اور احسان کے بعد جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، مکتب توعیت الجالیات بطحہ کے مدیر، متعاونین، خصوصاً فضیلت الشیخ برادرم حافظ محمد طاہر صاحب، اسی طرح برادرم شیخ ضمیر عباس صاحب اور دیگر اخوان جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، میں ان سب کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی بہت ممنون مشکور ہوں
کہ آپ نے یہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اہل مجلس جتنے بھی سننے والے سمجھنے والے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے بہا کرم اور اس کا احسان اور یہ بے پایاں فضل ہے اور اس کی نوازش ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں عقل و خرد اسے نصیب فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، وہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن و حکمت دے کر اپنے بندوں کو صحیح راہ بتلانے کے لیے، صحیح راہ دکھلانے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے بہا احسان اور اس کا کرم ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب اور پسندیدہ دین اسلام کو مکمل فرما کر، کامل فرما کر قیامت تک کے لیے ہر چھوٹے بڑے احکام کو محفوظ فرما دیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ اسلام، یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس حفاظت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دین، وہ اسلام جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے اور جس کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور جس کی تبلیغ کے لیے آپ اتارے گئے، اس دین اسلام کے بڑے سے بڑے احکام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فروعات اور جزیات بھی تحریف و تغیر سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اور بالکل اپنی اصلی حالت کے اوپر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک وہ محفوظ اور اسی طرح سے موجود رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ سنن دارقطنی، اسی طرح بزار اور مستدرک اور حاکم کی یہ روایت جو حسن کے درجے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ کام تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، کچھ کام تمہارے اوپر ضروری قرار دیے ہیں، اس لیے ان کاموں کو ضائع مت کرو بلکہ ان کے اوپر عمل پیرا رہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں تو ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان دائروں سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اے لوگوں، ان حرام کو، چیزوں کو حرام ہی سمجھو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے تو ان کے بارے میں زیادہ کرید نہ کرو، زیادہ کھوج اور اس کی تلاش اور جستجو میں نہ پڑو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کی جستجو اور تلاش میں نہ پڑو۔ میرے عزیز، اس حدیث پاک کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو 4 بنیادی باتیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتلائی ہیں، اور اگر یقینی طور پر ان بنیادی باتوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کی گئی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ اور بہت عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا وہ بندہ جو ان احکام کی اور ان باتوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے اوامر اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات اور اس کے دین اور اس کے اسلام اور اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر بندے مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا بھی علم حاصل کرے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جسے ہم معصیت کہتے ہیں، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس امت کے بہت بڑے رازدار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امت کا رازدار قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں ہمیشہ برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ اے اللہ کے نبی کون سی چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں جو ہے جہنم سے قریب کرنے والی ہے، کون سی چیز ہے جو معصیت کی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو گناہ کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں ہمیشہ برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ میں ان برائیوں سے بچوں، ان برائیوں کا علم حاصل کر کے ان برائیوں، ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے میں دور رہوں۔ اسی لیے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیاں جو ہے پوچھا کرتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو میرے عزیز عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اچھائیوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خطرناک برائیاں اور وہ گھاٹیاں جو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں ان کا بھی علم حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات اور کوئی ہستی اللہ کے بعد معصوم ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرشتوں کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جو معصیت، جو گناہ کے ارتکاب سے پاک و صاف ہیں۔ لیکن جو بھی مخلوق یا جو بھی بندہ، چاہے انسان ہو یا جنات ہو، اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور غلطیوں کا مرکب ہے۔ اس سے خطائیں ہوں گی، اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اس سے معصیتیں ہوں گی، اسے ٹھوکر لگے گی، اسے لغزش اس سے ہوگی۔ وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ بقیہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، اس سے ضرور خطائیں سرزد ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ فَخَطِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ۔ سنن ترمذی اور صحیح جامع کی یہ روایت علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں وہ بھول گئے، اللہ کے حکم کو وہ بھول گئے اور انہوں نے بھول کر کے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ تو جب آدم بھولے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد بھی بھولنے والی ہو گئی، یعنی جو مرض، جو باپ نے جو بات کی ہے وہی اس باپ کی اولاد کو بھی وہی بیماری لگ گئی بھولنے کی۔ اسی طرح سے انہوں نے غلطی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ بندے بھی غلطی کرنے لگے اور حضرت آدم کی اولاد بھی غلطی کے اندر ملوث ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوگی، خطائیں انسان سے سرزد ہوں گی، لیکن اور انسان غلطیوں کا مرکب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے غلطی کرنے والے ہیں، آدم کے ہر بچے خطا کرنے والے ہیں، آدم کے ہر بچے غلطی کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین جو ہے خطا کرنے والا آدمی کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اختیار کرنے والا ہے، وہ سب سے بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو، انسان سے خطائیں ہوں گی تو آدمی جان بوجھ کر اب غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جائے، خطاؤں پہ خطائیں کرتا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے میاں ہم تو مرکب ہی ہیں غلطیوں سے، ہم تو بنائے ہی گئے ہیں خطاؤں سے، اس لیے ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوں گے، ہم سے جو کچھ بھی معصیتیں ہوں گی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہماری سرشت میں، ہماری سرشٹی میں، ہماری پیدائش میں، ہماری تخلیق میں یہ خطائیں جو ہے داخل کر دی گئی ہیں اور اس طرح سے وہ غلطی کرتا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک سے محبت ہوگی، جنت کے حاصل کرنے کی حرص اور لالچ اس کے دل کے اندر بسی ہوگی، اس کی تمنا ہوگی جنت کی، تو اسے بہرحال اپنی وسعت اور طاقت بھر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کو کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جو بڑے گناہ ہیں اس سے تو بہت ضروری ہے کہ وہ آدمی اس سے بچے اور فرائض کی پابندی کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تب جا کر کے کہیں اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اور اس کی رحمت اپنے سائے میں اسے لے سکتی ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب آدمی کے دل میں کوئی خوف ہی نہ ہو، جنت کی کوئی لالچ نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہ ہو اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا
کرتا جائے، رب کی مانا فرمانیاں کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، تو پھر اس سے یہ امید، اللہ کے تعلق سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو یا اس کی غلطیوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرمایا، اور سنو بڑے غور سے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے بندو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، شرک ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اسی طرح سے جادوگری ہے، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی فہرست موجود ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں کو نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم عزت کی جگہ میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں چلتے پھرتے بندہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، وہ اگر ہوں گے اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے بڑے گناہ، جو بڑے بڑے خطرناک اور بھینکر گناہ ہے، ان گناہوں سے بچتے رہو۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ آئیے ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے گناہ کا مطلب کیا ہے، گناہ کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ اصل میں اللہ عز و جل نے دین کے جو احکام اور دین کے جو قوانین نازل فرمائے ہیں، اور اس دین کے احکام اور قوانین کی اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا اس سے ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ مگر اگر کوئی بندہ انسانی کمزوری، لغزش سے، بھول سے، چوک سے، شیطان کے بہکاوے میں، ان قوانین اور ان احکام کے بجا آوری میں، عمل کرنے میں کچھ ادھر ادھر کر دیتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے تھوڑا سا وہ بھٹک جاتا ہے، شیطان اسے بھٹکا دیتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اسی غلطی کا نام گناہ ہے۔ اسی غلطی کا نام کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی کو معصیت بھی کہتے ہیں، اسی کو گناہ بھی کہتے ہیں۔ گناہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ بڑے موٹے موٹے اصول ہیں۔ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، یعنی غلطی معمولی قسم کی ہے، خطا معمولی قسم کی ہے، تو اسے چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے، اسے گناہ صغیرہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی اگر غیر معمولی قسم کی ہے، یعنی بہت بڑی غلطی ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتے رہے اور اس کے اوپر اصرار بھی کرتے رہے، اور دل بھی نہ لرزا، دل کے اندر کوئی خوف بھی پیدا نہ ہوا، اور مسلسل یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت سنو، فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ استغفار کرنے سے بڑے بڑے گناہ باقی نہیں رہتے ہیں، یعنی برابر اللہ سے جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، تو اگرچہ ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہیں، پھر بھی وہ باقی نہیں رہتے ہیں، بلکہ اس مغفرت، اس توبہ اور اللہ سے معافی کی پاداش میں وہ بڑے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مسلسل کوئی شخص صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلسل وہی گناہ کرتے رہنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبیرہ گناہ کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ بڑے بڑے گناہ اگر ہم توبہ کرتے رہیں تو ان کی وقات ختم ہو جاتی ہے، اللہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اگر ہم اس سے توبہ نہ کریں اور ہم اس کے اوپر اصرار کرتے رہیں، مسلسل کرتے رہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے اوپر بھی ہمیشگی نہیں کرنی چاہیے، مداومت نہیں کرنی چاہیے۔ بشر بتقاضائے بشریت اگر وہ خطا سرزد ہو گئی، وہ غلطی سرزد ہو گئی، تو فوری طور پر اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، میں ان کی فہرست میں داخل نہیں ہونا چاہتا کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست کیا ہے، صغیرہ گناہوں کی لسٹ کیا ہے، یہ کبھی کسی موقع
موقع پر انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ گناہ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، وہ ہوتے خطرناک ضرور ہیں، وہ چھوٹے مہلک ضرور ہیں، وہ بھیانک اور تباہیاں پھیلانے والے ضرور ہوتے ہیں، اور معاشرے اور سماج کے لیے وہ کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے اندر تباہیاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ نہایت ہی نقصان دہ اور نہایت ہی ضرر رساں اور نہایت ہی مضرت پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ بلکہ دنیا اور آخرت میں میں یہ کہوں کہ یہ دنیا اور آخرت میں جو پھیلی ہوئی بگاڑ نظر آ رہی ہے، جو فساد مچا ہوا ہے اور اس جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس فساد اور اس بگاڑ کی تہ میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ گناہ ہے اور لوگوں کے اپنے بدعمالیاں ہیں، لوگوں کی اس کے برے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا ہے۔ چنانچہ آئیے تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ابتدائے آفرینش سے لے کر جب سے یہ دنیا قائم کی گئی، جب سے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب سے لے کر اور آج تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے ذرا بتلایا جائے، اور آپ بھی ذرا چلو تاریخ کی میں آپ کو سیر کراتا ہوں، قرآن کریم کی سیر کراتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی سیر کراتا ہوں۔ وہ قرآن کریم جو کبھی جھوٹی باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، جو ہمیشہ سچی خبریں اور سچی باتیں بتلانے کے لیے اس کائنات میں آیا ہے، جس کے اندر پچھلی قوموں کی تاریخ موجود ہے۔ جب آپ اس قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ذرا آپ بھی مطالعہ کر کے ہمیں بتلاؤ اور سوچو ذرا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی تمام قوموں کا اس کے اندر اور ان کی ہلاکت و تباہیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ بھی ذرا سوچو کہ آخر وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی بیماری تھی، وہ کون سی بلا تھی جس نے ہمارے اور آپ کے ماں اور باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو لذت و راحت اور خوشی و مسرت کے ابدی مقام یعنی جنت الفردوس سے نکال کر رنج و غم اور مصیبت و پریشانی کے اس دلدل میں، مصیبت و پریشانی کی اس دنیا میں لا کر کے ان کو ڈالا۔ ذرا سوچو وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی بلا تھی، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ابلیس کو آسمان کی بادشاہت سے نکال کر اسے دنیا کے اندر پھینکا، اور رب ذوالجلال کے دربار سے اسے دھتکار اور پھٹکار ملی اور اسے لعنتوں کا تمغہ عطا کیا گیا، اس کے ظاہر و باطن کو مسخ کر دیا گیا۔ وہ ابلیس جو حسن و جمال کے اندر بے مثال تھا، وہ ابلیس جو ایمان و یقین کے زیور سے آراستہ تھا، وہ ابلیس جو تسبیح و تقدیس میں سب سے آگے تھا، تمام فرشتوں سے آگے تھا، آخر کس چیز نے اس ابلیس کو ذلیل و رسوا کیا، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار بنایا، تمام مجرموں، تمام فاسقوں اور تمام بدکاروں کا سردار اس ابلیس کو قرار دیا گیا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے اس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے؟ اور سوچو ذرا وہ کیا چیز تھی، وہ کون سی بلا تھی جس نے دھرتی کے تمام باشندوں کو طوفان میں ایسا غرق کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دنیا کے کسی بھی اونچی سی اونچی پہاڑی پر بھی پناہ اس قوم کو نہ مل سکی، بلکہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد جو کھجور کے پیڑوں کی طرح لمبے اور مضبوط اور نہایت ہی تندرست تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیج کر کے اس سب کو مردہ اور بے حس و حرکت بنا دیا اور سب کے نشان کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ ان کی آبادیاں مٹا دی گئیں، ان کی کھیتیاں برباد کر دی گئیں، ان کے مویشی مار ڈالے گئے، اور جتنے بھی متنفس اور جتنے بھی سانس لینے والے جانور، چرند اور پرند اور جتنی بھی چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹا دیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اور ذرا سوچو تاریخ قرآن اٹھا کر کے دیکھو وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم سمود پر ایسی چیخ اور ایسی چنگھاڑ مسلط کی تھی، ایسی آواز مسلط کر دی تھی کہ اس کی تیز آوازوں نے قوم سمود کے سینے اور ان کے دل اور یہاں تک کہ ان کے پیٹ تک کو چیڑ کر کے الگ کر دیا تھا۔ ان کے پیٹ اور ان کے سینے اور ان کے دل کو اس آواز نے پھاڑ دیا تھا اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے تھے۔ اور ذرا بتلاؤ وہ کیا چیز تھی جس نے قوم لوط کی بستیوں کو اتنا اونچا اٹھایا، ان کی زمینوں کو اتنا بلند کیا گیا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس بستی کے کتے کی آواز
قدسی صفات جو فرشتے ہیں آسمانوں نے انہوں نے ان آوازوں کو سنا، وہاں سے اس بستی کو اتنی بلندی پر اس بستی کو لے جا کر کے اتنی پستی کے اندر ڈھکیلا گیا کہ اس بستی کو الٹے منہ لٹکا کر، اس بستی کو اوندھا کر کے اس دنیا کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم پر اتنا غضب نازل فرمایا، اتنا غضب نازل فرمایا اس قوم لوط پر جو لواطت کے کام کرتی تھی کہ اللہ اکبر، صرف بستی کو پلٹنے ہی کے اوپر بس نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے اوپر نشان زدہ پتھر نازل فرمائے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ اکبر، ذرا بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بادلوں کا عذاب لا کر کے مسلط کیا تھا، اور وہ بدلیاں اس قوم کے اوپر چھا جاتی تھیں اور اس کے بعد ان بدلیوں سے انگار نکلتے تھے، شعلے نکلتے تھے جو اس قوم کے جسم و جان کو جلا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر آگ کے گولے نازل فرماتا تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا کے اندر زندہ غرق کر دیا تھا؟ ان کے جسموں کو پانی کی تہوں میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کی روحوں کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون کو اس کے اہل و عیال اور اس کی جائیداد کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر آج تک دھسنے پر مجبور کیا گیا اور اسے پیوند خاک کر دیا گیا؟ ذرا بتاؤ وہ کون سی چیز تھی جس نے پچھلی قوموں پر میڈھگوں کا عذاب نازل کروایا، خون کا عذاب نازل کروایا اور کھڈمنوں کا عذاب نازل فرمایا، جو کا عذاب نازل کروایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اوپر اپنا غیظ و غضب نازل فرمایا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو، انہی یہودیوں کو، انہی نصرانیوں کو، انہی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کائنات کے اندر خنزیر بنا دیا، انہیں سور بنا دیا، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذلت و رسوائی مسخ کر دی کہ قیامت تک کی صبح تک کے لیے ان کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسخ کر دی گئی ہے۔ وہ بنی اسرائیل جسے اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات میں وانی فضلتکم علی العالمین، تمام کائنات میں افضلیت کا گولڈ میڈل عطا کیا تھا، لیکن کس چیز نے اس قوم کے اس گولڈ میڈل کو، اس مدح و تعریف اور اس مقام اور مرتبے کے میڈل کو کھینچ کر اس کے اوپر لعنت اور اس کے اوپر رب کی پھٹکار اور رب کی دھتکار کا میڈل اسے دیا گیا تھا؟ کس چیز نے آخرکار انہیں اس پہ کس چیز نے انہیں یہ چیز پانے کے اوپر مجبور کیا تھا؟ اور آگے بڑھو، یہی بنی اسرائیل ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی بیویوں کو غلام بنا لیا جاتا، لوڈی بنا لیا جاتا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ اس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے، کس چیز نے آخرکار اس ذلت و رسوائی کے اختیار کرنے پر اور ان تک پہنچانے پر کس چیز نے انہیں مجبور کیا تھا؟ اور کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ تمام سب ذلت و رسوائی کے جو ہے شکار ہوئے تھے؟ میرے عزیز، میرے دوست، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو ان قوموں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں آواز دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان تمام قوموں کا ذکر فرماتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ ان کی معصیتیں تھیں، یہ ان کی سرکشیاں تھیں، یہ ان کی رب سے نافرمانیاں تھیں، یہ ان کے گناہ تھے جن کے اثرات تھے، جن کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اس کائنات میں ذلیل و رسوا کیا، انہیں ہلاک و برباد کیا۔ یہ ان کے گناہوں کی سزائیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کے اندر عطا فرمائی تھی، بلکہ اور ان کی سرکشیاں تھیں، ان کا تمرد تھا، ان کے باغیانہ رجحانات اور باغیانہ عقائد اور خیالات تھے جن کی پاداش میں وہ رب ذوالجلال کے غضب کے شکار ہوئے ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قبرص کا علاقہ فتح ہوا، قبرص کا شہر جو تھا قبرص، مدینہ قبرص جو فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اسلامی لشکر اس کے اندر داخل ہوا، اس شہر کے اندر وہ فوج داخل ہوئی، تو وہاں کے باشندے گرفتار کیے گئے۔ ایک کوہرام سا اس شہر کے اندر بس مچ گیا اور لوگ واویلا کرنے لگے، ایک دوسرے کو پکڑ کر کے گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے۔
حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں میں نے دیکھا صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاد کے لیے گئے تھے، ایک کونے کے اندر بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو درداء آج تو خوشی و مسرت کا دن ہے، آج اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا کی ہے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے، کافروں کے ملک کو مسلمانوں کے قبضے میں دیا ہے، آج تو اللہ کا فضل اور کرم ہے، تم آج کے دن بیٹھ کے رو رہے ہو، ذرا بتلاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا، کہنے لگے جبیر برا ہو تمہارا، تم نے دیکھا نہیں کہ جب بھی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور ضابطے کو توڑتی ہے تو اور رب کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ بھلا جبیر ذرا سوچو تو صحیح کہ یہی وہ لوگ تھے کہ ذرا بتلاؤ کیا ان کا اس سے پہلے اس ملک میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، ان کا کوئی حکمراں نہیں تھا، یہ اس ملک میں امن و شانتی سے نہیں رہ رہے تھے، یہ خوشی و مسرت سے نہیں رہ رہے تھے، یہ ان کو اس ملک کے اندر شان و شوکت حاصل نہ تھی، کیا ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا؟ لیکن آج انہی کو دیکھو کہ جب انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کی، انہوں نے رب کے قوانین کو توڑے، انہوں نے رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے رب ذوالجلال کے احکام کو ٹھکرایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی کیا درگت بنائی ہے کہ آج یہ غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی سلطنت چھین لی گئی، ان کی حکمرانی چھین لی گئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں ان کی حکومتیں دی ہیں۔ تو اسی طرح سے میں رو رہا ہوں کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آج جو دوسرے نافرمانوں کو درس دے رہے ہیں، انہیں عبرت دے رہے ہیں، ان کے ملک کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جس طرف نکل جاتے ہیں اللہ کی سرزمین ان کے انتظار میں رہتی ہے، اللہ اس زمینوں کا انہیں مالک بنا دیتا ہے۔ میں رو یہ رہا ہوں کہ کل ایسا دن نہ آئے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ جس طرح یہ قومیں رب کے قوانین کو ٹھکرا کر کے بے عزت اور ذلیل ہوئی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کل اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور ان کی اللہ کی خطائیں اور گناہ کا مرتکب ہو کر کے اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے میں روتا ہوں، لیکن ہائے افسوس آج اسی صحابی کی بات یاد آتی ہے، آج ہماری بدعمالیاں، آج ہمارے گناہ، آج ہمارے معصیتوں کے اثرات ہمارے زندگی کے اوپر، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں یا سیاسی ہوں یا معاشرتی ہوں یا عائلی ہوں یا خانگی ہوں یا باہر کے ہوں یا داخلی ہوں، غرض ہر طرح سے اس کے اثرات ہمارے اوپر موجود ہیں، اور ہم اپنے دید عبرت ہو تو ہم اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے ان عبرتوں کو اور ان اثرات کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم، کہ لوگ جب تک کثرت کے ساتھ گناہ نہیں کرنے لگیں گے تب تک اس دنیا سے ہلاک نہیں ہوں گے، یعنی جب کثرت سے گناہ ہونے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، امام اہل السنہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عنده قلت یا رسول اللہ اما منهم يومئذ اناس صالحون قال بلى قلت فكيف يصنع باولئك قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يسيرون الى مغفرة من الله ورضوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے، میری امت کے اندر جب معصیتیں عام ہو جائیں گی، نافرمانیاں پھیل جائیں گی، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اللہ کا عذاب میری امت کے اوپر آنا شروع ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں نیک اور صالح لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت آپ کی امت میں بزرگ لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ موجود نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، موجود ہوں گے صالح لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ، ایماندار لوگ، پرہیزگار لوگ موجود ہوں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب ان برے لوگوں کی وجہ سے آئے گا تو اس کی لپیٹ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔
اس کی لپیٹ سے وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعد میں چل کر کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رضا اور خوشنودی انہیں عطا فرمائے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس وقت جب اللہ کا عذاب آئے گا تو چاہے کوئی گنہگار ہو چاہے کوئی نیکوکار ہو، اس عذاب میں ضرور وہ لوگ ملوث ہوں گے اور وہ لوگ ضرور اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ یوشک ان تداعى الامم من كل افق كما تداعى الاكلة على قصعتها۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اے میری امت کے لوگوں، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور میں کہتا ہوں کہ آج وہ زمانہ یہی ہے جس کے بارے میں اس صادق المصدوق نبی نے آج سے 1400 برس پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور وہ یہی زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی جتنے قومیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اوپر چاروں طرف سے پل پڑیں گی، تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کے لیے چاروں طرف سے اس طرح اکٹھی ہو جائیں گی جس طرح ایک بھوکا آدمی سجے ہوئے دسترخوان کے اوپر جھپٹے مارتا ہے۔ اس طرح سے پوری امتیں، پوری قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ امن قلت من یومئذ، کیا ہم لوگ اس وقت قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اس لیے لوگ ہمارے اوپر یہ ظلم کریں گے اور ہمارے اوپر اس طرح سے جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال انہم یومئذ کثیر، آج جتنے ہو اس سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہوں گے اس زمانے میں، تمہاری کثرت ہوگی، تعداد میں تم سب سے زیادہ ہوگے، تعداد تمہاری بہت بڑی ہوگی، لیکنکم غثاء، لیکن تم کیسے ہوگے؟ خشو خاشاک کی طرح ہوگے، خشو خاشاک کی طرح تمہاری زندگی ہوگی۔ کغثاء السیل، جیسے سیلاب آتا ہے اور جس طرح سے سیلاب کے اوپر جھاگ اور جھنکھاڑ آتے ہیں بہ بہ کر کے، ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے؟ وہ جدھر بھی لگ جائیں لگ جائیں۔ بعین ہی اسی طرح سے تمہاری کثرت ہوگی اور تم جھاگ کی طرح ایسے بہتے رہو گے۔ تنزع المہابۃ من قلوب عدوکم، تمہارے دلوں سے تمہاری دہشت اور تمہارا روب تمہارے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، تمہارا روب کچھ بھی نہیں۔ اور آج دیکھ لو یہی ہو رہا ہے، چھوٹا سا یہ نقطہ ہے یہودیوں کا، لیکن پورے پریشان ہیں کہ نہیں ہے؟ ناک میں دم، وہ بل کلنٹن آ رہے ہیں تو فلانے کلنٹن آ رہے ہیں تو فلانی آ رہے، باقاعدے اللہ کی قسم خبریں دیکھو، ایسا لگتا ہے کس طرح سے باقاعدے عذرا ایک ملک سے دوسرے ملک فٹافٹ تبادلے ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے گفتگو جاری ہے، اور کس طرح سے اس طرح سے امتیں پل پڑی ہیں ہم کو ختم کرنے کے لیے، چیچنیا ہو کہ بھارت ہو کہ فلپائن ہو کہ کہیں کا بھی، چاہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں افغانستان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، فلسطین ہو، دیکھ لو آج دنیا اس مسلمان کو نگلنے کے لیے بے قرار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ انہی یہودیوں نصرانیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فخر کرتے ہو، ان کا لباس تمہارا، ان کی شکل و صورت تمہاری، ان کے چلت پھرت تمہارے، ان کے معاشرت تمہارے، ان کے رہن سہن تمہارے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ہماری حالت ہے۔ اور سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج کثرت کا عالم یہ ہے کہ آج تقریباً 50 سے زیادہ ممالک ہمارے ہیں، لیکن ذلت کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے سے چند یہودی ہماری سروں کے اوپر مسلط ہیں، اور ہم میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہم میں زبان کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنی کثرت پر، اپنی ناز کرتے ہیں اپنی اکثریت پر۔ ہمارے ملکوں میں مولویوں کو کہہ دو منبر توڑنے کو تو بڑی توڑتے ہیں اور بڑے ناز کرتے ہیں اپنی اکثریت پر۔ ہم نے کہا جتنے کثیر ہو نا
کا غصائی سیل، وہی سمندر کے جھاگ کی طرح ہو، نہ تم سے تیر اٹھیں گے نہ تلوار اٹھیں گے. یہ نازک باہیں، یہ نازک کلائیاں پتھر یا تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائی گئی. ان سے تو قرآن حدیث نہیں اٹھ رہے ہیں، پتھر کہاں سے اٹھیں گے؟ ان سے لال پیلی کتابوں کی سوائے ان سے کچھ نہیں ہونے والا. اس طرح سے امت کو بزدل بنایا ہوا ہے. میرے عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنزع المہابۃ من قلوب عدوکم، دشمن جو تمہیں دیکھ کر لرزا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہاں ہے؟ روم لرز رہا ہے، روم کے بادشاہ کیسر و کسریٰ لرز رہے ہیں. یہ عالم تھا اور یہ حالت تھی مسلمانوں کی. لیکن آج تمہارا پڑوسی بھی تمہیں دیکھ کر کے ہنستا ہے، تمہیں دیکھ کر کے ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، لیکن تمہاری ہمت نہیں ہے اس کی زبان بند کرنے کی. وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. وہن. قالوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال حب الحیات وکراہیت الموت، تمہارے دلوں کے اندر تمہاری دنیا کی محبت بھر جائے گی اور موت تمہیں ناپسندیدہ لگنے لگے گی. موت سے تم ڈرو گے، موت سے تم دور بھاگو گے، دلوں میں دنیا کی محبت بھر دی جائے گی. یہ ہے وہن. اور یقین مانو ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، یہ دونوں بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دنیا کی محبت میں نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، اور نہ ہی اس کے دلوں کے اندر موت کی ناپسندگی ہوتی ہے، بلکہ اس کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اسے موت آنی ہوگی، یا تو میدان کارزار میں آئے گی یا بسترے پر. جہاں موت آنی ہوگی وہاں موت آ کر کے رہے گی، وہ بچ نہیں سکتا ہے موت سے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بند پجڑے کے اندر کیوں نہ ہو، موت آنا ہوگی تو تمہیں وہاں بھی موت پکڑ لے گی. مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان اس طرح سے حریص اور لالچی دنیا کا نہیں ہوتا. اور میرے عزیز، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے جس کے اثرات سے ہم اور آپ اس کی کڑواہٹیں محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو گناہ اور جرائم انسان سے صادر ہوتے ہیں، اس کے اثرات مختلف چیزوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں. صرف ایک انسان کی ذاتی زندگی پر نہیں، بلکہ جس طرح وہ جرم اور وہ گناہ کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے، اور وہ اپنے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے وہ گناہ مختلف ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے اثرات بھی انسان کے زندگی، معاشرے، سماج، دل، آخرت، دنیا مختلف ہوتے ہیں اسی حساب سے. اور آئیے میں تھوڑی سی اس کی جھلک آپ کی خدمت میں رکھوں کہ انسان کے دل پر اس کے گناہوں کے اثرات کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں. اس کے بعد میں اس کی انفرادی زندگی بیان کروں گا، اس کے بعد میں اجتماعی زندگی بیان کروں گا، اس کے بعد میں اور اللہ کی دیگر مخلوقات کے اوپر جو ان گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس کی مثال بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، آخرت کے اوپر وہ تو بھی بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں صرف دنیاوی زندگی تک وہ اثرات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. انسان کا دل جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے انسان کے جسم کا بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی حساس حصہ ہے. اور اسی وجہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، جو تم اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے دل یعنی دل کے قصد اور اس کے ارادے پر ہے. اگر تمہاری نیت خالص ہے، اگر تمہاری نیت ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو تمہارے اعمال اللہ کے ہاں نبی کے فرمان کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہیں. اور اگر تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں، بڑے سونے ہیں، بڑے پیارے ہیں، لیکن دل اگر خراب ہے، دل کے اندر اگر کمی ہے، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل بڑا ہی حساس عضو ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد كله. اے لوگو یاد رکھو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے گا تو تمہارا جسم بھی درست رہے گا. اگر وہ برباد ہوگا تو یاد رکھو تمہارا پورے کا پورا جسم برباد ہو جائے گا. الا وهي القلب، اور وہ گوشت کا لتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو دل اگر درست ہے تو بہت ساری چیزیں درست ہوں گی. اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو یاد رکھو دیگر اعمال بھی اور دیگر جسم بھی وہ بھی فاسد ہو سکتے ہیں. تو دل
بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور اس کی محبت ہوتی ہے، لیکن مسلمان جو گناہ کرتا ہے، مسلمان جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکام سے دور ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کم ہوتی جاتی ہے، اللہ کی قربت کم ہوتی جاتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور اس کی ہیبت اس مسلمان کے دل سے نکلتی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز دل کے اندر موجود رہ سکتی ہے، یا تو گناہ موجود ہوگا یا اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوگا اس دل سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، اور جس دل کے اندر گناہ موجود ہوگا اس دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کی محبت کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب دل سے اپنے اللہ سے ڈرے گا تو وہ گناہوں سے دور رہے گا، لیکن جو گناہ کرے گا پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ سے نہ ڈر رہا ہے نہ اللہ سے اس سے محبت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک، اور اسی مسلسل گناہ کی وجہ سے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ صف آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب یہ لوگ ٹیڑھے ہوئے، جب یہ لوگ نافرمانی کرنے لگے، جب ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو گئی، اللہ سے دوری پیدا ہو گئی، اللہ فرماتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن پیدا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور وہ راہ ہدایت سے دور ہو گئے، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں نصیب فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ گناہوں کے اثرات جو دل کے اوپر ہوتے ہیں، آدمی نمبر ایک اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی محبت ایسے نافرمان گنہگار کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اس کے دل کے اندر کجی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ اپنی ہدایت سے ایسے کو دور فرماتا ہے۔ اور نمبر تین، گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر جو دل کے اوپر بڑا اہم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دل بڑا ہی قلق و اضطراب محسوس کرتا ہے۔ آدمی جس قدر گناہوں کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، جتنی معصیتیں کرتا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اضطراب کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر قلق اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو نہ کہیں سکون ملتا ہے، نہ قلبی اطمینان ملتا ہے۔ وہ کبھی سگریٹ پیتا ہے، کبھی سینما ہالوں میں جاتا ہے، کبھی شراب کے جام چڑھاتا ہے، کبھی وہ ناٹکوں میں جاتا ہے، کبھی وہ ڈرامے دیکھتا ہے، کبھی یعنی دل کو بہلانے کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں میسر آتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے۔ لوگوں، تم خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کو اطمینان بخشا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، لیکن آج اطمینان حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے راستے اپنائے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے طریقے اپنائے ہیں دل کے سکون کے لیے۔ آج یورپ میں دیکھو، امریکہ کے اندر دیکھو، جاپان جو اس دنیا کا سب سے بڑا اتنا بڑا تجارتی ملک کہلایا جاتا ہے، جی اس کی مثال اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن لوگ ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس طرح پریشان ہیں کہ امن کے لیے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک خبیث نے، رجنیش نے، بھگوان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس نے من کی آتما کے لیے، من کی شانتی کے لیے اپنا آشرم بنایا کہ اے لوگو تم دولت مند ہو، نہ جانے کتنے کروڑوں ڈالر آج انٹرنیٹ کے اوپر وہ وصول کر رہا ہے، کروڑوں ڈالر دے کر کے لوگ اس کے آشرم میں آتے ہیں، اور آشرم کی تفصیلات لوگوں نے بتلائی بڑی عجیب و غریب طریقے سے۔ آشرم میں جاتے ہیں، ایک کمرہ ہے جو بالکل اندھیرے سے بند ہے، اندھیرا ہے، اس کے اندر ننگے جھڑنگے ہو جاؤ، مکمل طور پر بستر اتار دو، کپڑے اتار دو، اس کے بعد میں وہاں تمہیں کچھ عجیب و غریب چیزیں بتلائی جاتی ہیں، کچھ عجیب و غریب طور پر تمہیں جھجوڑا جاتا ہے، اس کے بعد اس اندھیرے سے نکل کر میدان میں جاتے ہیں۔ اس خبیث نے اپنی دنیا کی جنت بنائی ہوئی ہے، حسین اور خوبصورت لڑکیاں، حسین اور خوبصورت لوگ ادھر ادھر گارڈنوں کے اندر، پارکوں کے اندر گھوم رہے ہیں، بالکل مادرزاد ننگے، کہتے ہیں یہاں ہمیں من کی آتما ملتی ہے، من کی شانتی ملتی ہے، من کا قرار اور سکون ملتا ہے۔ یہ کروڑوں روپے لے کر کے، کروڑوں ڈالر لے کر کے من کی آتما کے لیے اس خبیث نے اپنی یہ جنت بنائی ہے، اللہ اسے غارت کرے۔ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ وحدہ لا شریک، اور اس نے ایک بڑا عجیب و غریب فلسفہ بیان کیا ہے، بڑا عجیب و غریب فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ انسان کی نفسیات میں سے یہ چیز داخل ہے کہ عورت کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، اگر اسے کسی عورت کا، کسی لڑکی
کی باہیں مل جائیں تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے, سکون اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے اس آشرم میں اسی موضوع پر دراسہ کیا ہے, اسی موضوع پر اسٹڈی کی ہے, میں نے اسی لیے اس آشرم میں لڑکیوں کو, عورتوں کو مادرزاد ننگا رکھا ہے تاکہ ان کی شہوتیں ختم ہوں گی, دنیا کے سارے قلق اور اضطرابات ختم ہو جائیں گے, ان کو ہر جگہ یہاں پہ سکون اور آرام ملے گا. اسی لیے اسی طرح سے اس نے اپنا یہ آشرم عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام, اللہ اکبر, انہوں نے تو کروڑوں ڈالر دے کر کے من کی آتما لی ہے, لیکن مسلمان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک شادی کو حلال کیا ہے. لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے, اللہ نے فرمایا دوسری شادی کر لو, اور طاقت ہے تیسری کر لو, اور طاقت ہے چوتھی شادی کر لو. اس طرح سے من کی آتما اگر تمہیں ڈھونڈنی ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نسخہ کیمیا معاشرے اور سماج کے اندر پیدا کریں کہ اگر قلق اور اضطراب محسوس کرتے ہو, ایک عورت سے تمہیں تسلی اور سکون نہیں ہوتی ہے تو تم دوسری لڑکی سے شادی کر لو, پھر تیسری سے کر لو. تمہارے لیے اسلام نے چار اجازتیں دی ہیں. تم سمجھو اس کو, اس کے اندر اس خبیث نے اس طرح دراسہ کر کے امت کو اس طرح دنیا والوں کو برائی کی طرف مائل کیا ہے, لیکن اسلام نے کتنی آسانی کے ساتھ اس من کی آتما اور دل کی شانتی کو رکھا ہے. حلال طریقے سے من کی آتما اور دل کی شانتی تم حاصل کر سکتے ہو. اور یہی نہیں بلکہ اسلام نے تو صرف یہی نہیں کہ یہ راہیں بتلائی ہیں, یہ تو تمہارا جسمانی اور تمہاری شہوت کی خوراک ہے جو اسلام نے حلال طریقے سے یہ راہیں بتلائی ہیں. اور ذرا روحانی علاج دیکھو, قرآن تمہیں کس طرح سے روحانی علاج دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگو تم سکون تلاش کر رہے ہو, تم امن چاہتے ہو, تم اطمینان اور خیر اور قرار اور چین چاہتے ہو, تمہیں دنیا کے کسی گوشے میں یہ امن, یہ قرار, یہ چین نہیں مل سکتا ہے. اس دل کو ہم نے بنایا ہے اور اس دل کے ہم مالک ہیں. اس دل کو جس نسخے سے قرار مل سکتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو گے, رب ذوالجلال کی یاد کرو گے, رب ذوالجلال کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو گے, تمہارے دل کو سکون ملے گا. کوئی بھی دکھ, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی اڑچن, کوئی بھی, اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. پریشانی ہو گئی, قدر اللہ ما شاء, اللہ نے جو چاہا وہ کیا. مومن اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, اور مومن کا یہ فریضہ اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی تدابیر ضرور کرتا ہے, وسائل ضرور اختیار کرتا ہے, اسباب ضرور اختیار کرتا ہے, لیکن توکل اور بھروسہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر کرتا ہے. تو صبر اور اطمینان کا یہ جو نسخہ ہمیں اسلام دے رہا ہے, تو میرے عزیز گنہگار جو ہوتا ہے اس کو کہیں اطمینان نہیں ملتا ہے, اس کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے. اگر سکون لینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ گناہ کرو گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے, پریشان کر دیں گے. بظاہر دنیا تمہیں دیکھے گی بہت بڑا مالدار ہے, بہت بڑا کار پہ چلنے والا, پلین سے سفر کرنے والا, بہت بڑا امیر, بہت بڑا دولت مند, لیکن جب وہ بیچارہ بسترے میں جاتا ہے راتوں کو کروٹیں لیتے لیتے اسے چین نہیں آتا, اسے قرار نہیں آتا. تو یاد رکھو کیوں, اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے, اللہ وحدہ لا شریک کا باغی ہے, اللہ اسے سکون نہیں عطا فرما سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم سکون چاہتے ہو تو میری یاد میں ہے. اور ایک بات, اور یہی نہیں کہ دنیا کے اندر بلکہ اس گناہ کے اثرات جہاں تمہیں دنیا میں بھرپور نیند نہیں لینے دیں گے, چین کی سانس نہیں لینے لیں گے, آخرت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ نہ سوچو کہ یہ عذاب صرف دنیا تک محدود رہے گا, بلکہ اس گناہ کے اثرات تمہارا پیچھا قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑیں گے, قبر میں بھی نہیں, میدان محشر میں بھی جب تمہیں ہم اٹھائیں گے تو ہم تمہاری بینائیاں چھین لیں گے اور تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. یہ ہیں گناہوں کے اثرات جو دنیا سے لے کر آخرت تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ وہ وبا ہے, گناہ اور معصیتیں وہ بیماریاں ہیں جن کے اثرات اگر دنیا تک محدود ہوتے تو ہوتے, لیکن اللہ اکبر یہ پیچھا ہمیں آخرت میں بھی میدان محشر ہو یا قبر ہو یا کہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. آگے بڑھو. جو لوگ مستقل گناہ کرتے ہیں اس کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے گناہ کا دل کے اوپر کہ مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے احساس خطا جو ہے, گناہوں کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو گناہوں سے شروع میں ناپسندیدگی ہوتی ہے, مسلسل کرنے کی وجہ سے وہ ناپسندیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آپ دیکھو کہتے ہیں اذا کثر المساس زال الاحساس, جب
کوئی چیز کثرت کے ساتھ آمنے سامنے آتی ہے تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، اور ہم اللہ کی قسم مثالیں یہی زندہ ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. سوچیں ذرا، غور کریں. ہمارا ایک مثال میں دیتا ہوں. غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، غیر محرم کی طرف نظر اٹھانا حرام ہے. پہلی نظر اسلام نے معاف قرار دیا ہے، لیکن سیکنڈ نمبر معاف نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر گناہ ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی بے حیائیوں کو دیکھتے ہیں، بے پردگیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، چہرہ کھول کر معاشرے اور سماج میں یا گھر میں گھوم رہی ہیں، غیر محرموں کے سامنے آ رہی ہیں، ایسا شوہر دیوس ہے. دیوس ہے. اور دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کی بے حیائیوں کو دیکھے لیکن انہیں منع نہ کرے، ان کا منع کرنے کی طاقت نہ رکھے. کل قیامت کے دن وہ جہنم کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا. آج اپنے گھروں کا مشاہدہ کرو، آج اپنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے احساسات اس طرح ختم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیور بھاوج میں پردہ نہیں، چچا بھائی میں پردہ نہیں، چچا بھتیجی میں، اور اسی طرح سے چچیرے ممیرے پھپھیرے بے پردہ ہو کر کے میاں. اور گھر تو گھر ہے، آج کل فیشن یہ بنا ہوا ہے روپٹا گلے میں اور بیگ اور کیا کہتے ہیں پرس ہے کندھے پر، اور باغوں میں اور گارڈنوں میں اور پارکوں میں اور مارکیٹوں میں، سپر مارکیٹوں میں، ساحل سمندر پر اور کہاں کہاں روڈوں کے اوپر مٹر گشتیاں ہو رہی ہیں. میاں ہیں ساڑی بلاؤز پہنا کر کے، کمر میں ہاتھ ڈال کر کے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے وہود. پردہ بھی اگر پہنتی ہیں، نقاب پہنی تو پردہ غائب کیونکہ چہرہ کھلا ہوا. یہ بھی ایک فیشن نکلا ہوا ہے. مسلمانوں، یہ وہ احساس جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ خطا ہے، یہ وہ معصیت ہے. رب ذوالجلال کی قسم، جو ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے یہ اس کا احساس ختم ہو گیا ہے. مردہ دل ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے. اسلام نے پردے کا حکم دیا. ماں کہتی ہے بھائی پر شک کر رہا ہے، بیٹا اگر یہ چاہ رہا ہے کہ میری بیوی پردہ کرے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں سے، ماں باپ بکھر رہے ہیں، بھائی جدا ہو رہا ہے. جس کو ہم نے پالا، جس کو ہم نے پوسا، آج تو اسی بھائی کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، اپنے بیوی سے پردہ کروا رہا ہے. ان کی جہالت کو ذرا ختم کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ماؤں کو، اپنے والدین کو یہ نصیحت کرو کہ ہمیں اپنے بھائی پہ شک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک دیکھنے سے تین مجرم اس گھر کے اندر زندہ رہیں. ایک میں دیوس بنوں، میری بیوی گنہگار ہو، میرا بھائی بھی میری بیوی کو بیجا طور پر دیکھتے ہوئے گنہگار بنے. اس لیے منع کرو اور گھروں کے اندر پردہ کرو. احساس ختم ہو گیا. احساس جرم اس طرح سے ختم ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑا احساس میں آپ کو اور دلاؤں، کہنے کی بات آئی ہے تو میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اور یاد رکھو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے حسین اور خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کے کسی کا حسین و خوبصورت چہرہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کی تعریفیں کر کے، ان کے حمد و ثنا بیان کر کے، ان کی نعتیں بیان کر کے، ان کے عشق کے دعوے کر کے بھی ہم نے نبی کے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنانا گوارا نہیں کیا. ہم نے یہود و نصارہ، ہم نے بل کلنٹر، ہم نے یہ پیری خبیث، ہم نے یہودیوں کے چہرے، یہ کافر غیر قوموں کے چہرے ہم نے پسند کیے. لیکن اپنے حبیب، اپنے قائد، اپنے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم نے ناپسند کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا مونچھیں مڑاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ احساس جرم دیکھیں کس طرح ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، باقاعدے کلین شو ہوتے ہیں، داڑھی بھی غائب، مونچھ بھی غائب. ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا حرام کام ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین من امتی، میری امت کا ہر گنہگار معاف کر دیا جائے گا. اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے جو کھلم کھلا اعلان کر کر کے گناہ کرتے ہیں. اعلان کر کر. اور ذرا بتاؤ یہ اعلان گناہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ تم صبح شام اس کو استورا پھیرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ یہ نبی کا چہرہ کتنا حسین، کتنا جمیل، کتنا خوبصورت کہ حضرت حسان نے کہا کہ ولم تر خط عینی واجمل منک لم تر خط عینی، واجمل منک لم تر خط عینی.
اے اللہ کے نبی آپ تو اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا حسن اور جمال تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی نے پہلے کسی عورت نے پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک وہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن اس حسین و جمیل نبی کے چہرے مبارک پر داڑھی مبارک تھی۔ مسلمانوں جیسا چہرہ بناؤ، احساس جرم کو اپنے دلوں سے نہ مٹاؤ بلکہ اس جرم کو، احساس کو زندہ رکھو، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان مکمل ہے، ایمان بالکل کامل ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں احساس جرم ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم گناہوں کے کچڑے میں آ گئے ہیں، دلدلوں میں آ گئے ہیں اور ڈر لگنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی احساس تمہارے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے جرم کا احساس کرو اور اپنی خطاؤں سے توبہ کرو۔ جو مستقل گناہ کرنے سے جرم کا احساس، گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے ختم ہو جاتا ہے، جس کی 2 مثالیں اور معاشرے میں کثیر مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں، یہاں تک کہ اس کی کراہیت بھی، ناپسندیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا پیغمبر نبی اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، جو مومن ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع ہوتی ہے، وہ گناہ چاہے کتنے چھوٹے کیوں نہ ہو، جب وہ سوچتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہو۔ اللہ اکبر! چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی وہ اتنا بڑا سمجھتا ہے، پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، جیسے اس کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہو، اس طرح سے وہ گناہوں سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، لیکن جو فاجر ہوتا ہے، جو بدکار اور مجرم ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع، ایمان تو ہوتا ہے لیکن اس کی شمع بالکل مدھم ہوتی ہے، زنگ لگے ہوئے تاریک ہوتے ہیں دل، یرا ذنوبہ کذباب مر علی عنفہ فقال بہ ہکذا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن جو فاسق و فاجر، بدکار اور مجرم ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اور اس کو ہکال دے، اس طرح سے ہکال دے، اس طرح وہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ میرے عزیز اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس طرح احساس گناہ، کثرت گناہ کی وجہ سے، مسلسل جرم کرنے کی وجہ سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ گناہ کا ایک اثر ہے جو دل کے اوپر ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، کوئی بھی گناہ ہے کرتا ہے تو اس کے دل پر جو صاف و شفاف ہوتا ہے ایک کالا سا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کورے کاغذ پر کالا سا نقطہ رکھ دو، ایسے ہی اس کے دل پر کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے، کالا دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیکن جب توبہ نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کرتا ہے تو پھر کالا دھبا پڑتا ہے، پھر کالا دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پورا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ گناہ کا اثر ہے جو دل کے اوپر پڑتا ہے، یہ تو دلوں کے اوپر کے اثرات ہیں۔ آئیے میں انفرادی زندگی پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں کہ ہم ہیں، آپ ہیں، یہ انفرادی زندگی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اپنی ذاتی زندگی پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کے کرتوت اور انسان کی بدعملیاں، اس کے ایک فرد کی بدعملی اور ایک فرد کا برا عمل، کریکٹر، اور اس کا دنیا کے اندر فساد و بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور یہ فتنہ و فساد کیوں برپا ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائیاں ہیں، یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ان فتنوں و فساد کو بنایا ہے اور بپا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اور میرے عزیز بعض گناہوں کی سزائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے، جس کو جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیلاب ہے، قحط سالیاں ہیں، بھوک مری ہے، عذاب ہے، ایک دوسرے قتل ہے، خون ہے، غارت گری ہے، آپس میں جنگ ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، زلزلے ہیں، اس طرح کے عذاب جب آتے ہیں تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس امت کے اندر کس طرح سے گناہ ہو رہے ہیں، معصیتیں ہو رہی ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بھی مجرم و تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن
لیکن ایک فاسق و فاجر جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملکوں کے لوگ ہیں، بے ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں. ارے یہ اس وجہ سے ہوا، 2 ٹرینیں اپنے ٹائم کے اوپر مکمل چلتی ہیں بالکل، اور باقاعدہ پیڈوان کھڑے ہوتے ہیں، انتظام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہری لائٹیں، ہری جھنڈیاں ہر اسٹیشن پہ دکھائی جاتی ہیں، لیکن آگے چل کر کے تصادم ہو جاتا ہے، تصادم ہو جاتا ہے. تو یہ دہریہ کیا کہتا ہے؟ اتفاقاً ہو گیا، تفتیش ہوتی ہے، پٹری صحیح ہے، انجن صحیح ہے، ڈرائیور